ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ بزم گیتی ہر دور میں ایسی باکمال ہستیوں سے معمور رہتی ہے جن کا وجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے رحمت الہی کا سر چشمہ رہا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت اور تاریخ ساز شخصیت کا نام جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی ثم مبارک پوری علیہ الرحمت و رضوان کی ذات ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی ولادت بروز دوشنبہ 1313 ہجری ضلع مراد آباد اتر پردیش کے بھوجپور میں ہوئی۔ حضور حافظ ملت کی تربیت پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ آپ نے قرآن مجید والد صاحب سے پڑھا اور انہوں نے ہی حفظ قرآن کرایا۔ اردو درجہ چہارم تک اسکول میں پڑھا۔ فارسی عبدالمجید صاحب بھوجپوری سے پڑھی۔ اس کے بعد عربی کی تعلیم کے لیے آپ نے 1339 ہجری میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی۔ شرح جامی قطبی وغیرہ تک پہنچے۔ جامعہ نعیمیہ میں تعلیم کے دوران آل انڈیا کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے چوٹی کے علماء کے علاوہ حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علیہ الرحمت و رضوان بھی تشریف لائے۔ حضور حافظ ملت نے حضور صدر الشریعہ سے حصول تعلیم کے لیے عرض کیا تو فرمایا اجمیر آ جاؤ، پڑھا دوں گا۔ چنانچہ دارالعلوم عثمانیہ معینیہ اجمیر دارالخیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور حافظ ملت اپنے استاذ کا کتنا ادب اور کتنی خدمت کرتے تھے، آپ اس واقعے سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور حافظ ملت کے مبارک پور تشریف لانے کے بعد جب بھی آپ کو خبر ملتی کہ صدر الشریعہ حضور مفتی امجد علیہ الرحمت و رضوان سٹھیوں اسٹیشن سے فلاں دن فلاں ٹرین سے گزرنے والے ہیں، کھانا لے کر حاضر ہو جاتے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دوزانوں بیٹھتے تھے۔ حضور صدر الشریعہ کسی ضرورت سے کچھ دیر کے لیے کہیں تشریف لے جاتے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے۔ جب حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کمرے سے چلے جاتے تو سب لوگ بیٹھ جاتے، لیکن حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان حضور صدر الشریعہ کی واپسی تک ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے۔ جب حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اجمیر شریف سے بریلی شریف آ گئے تو آپ کے ہمراہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ امین شریعت حضرت علامہ رفاقت حسین صاحب، صدر العلماء حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی، شمس العلماء حضرت علامہ شمس الدین صاحب، مجاہد ملت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب اور ہمارے دادا حضور تاج العلماء حضرت علامہ غلام معین الدین محشر بہاری علیہ الرحمہ کے علاوہ کئی طلبہ، ایک روایت کے مطابق 40 طلبہ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے ہمراہ بریلی تشریف لے آئے۔ حضور حافظ ملت کی دستار بندی منظر اسلام بریلی شریف سے ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان 2 ذوالقعدہ 1352 ہجری کو اپنے مربی و محسن استاذ اعظم اور مرشد اجازت حضور صدر الشریعہ کے حکم سے مبارک پور تشریف لے آئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 1352 ہجری میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے خط بھیج کر وطن سے بریلی شریف بلایا۔ خط میں کوئی تفصیل نہیں تھی۔ وہاں پہنچا تو فرمانے لگے کہ میرا ضلع خراب ہوتا جا رہا ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ عرض کیا حضور میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں نے ملازمت کے لیے آپ کو کب کہا؟ میں تو آپ کو دین کی خدمت کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ ملازمت کے لیے جائیے بھی نہیں۔ میں چپ ہو گیا تو فرمانے لگے میں آپ کو دین کی خدمت کے لیے مبارک پور بھیج رہا ہوں، جائیے۔ میں چلا آیا۔ حضور حافظ ملت چونکہ اخلاق کا پیکر تھے، یہ بات غلط نہیں کہ اچھے اخلاق کے بغیر انسان قبولیت عام نہیں پاتا۔ صفات حمیدہ
اور خصائل حسنہ سے انسان کے ہر کام میں استحکام، پختگی اور اثر انگیزی دو چند ہو جاتی ہے۔ حضور حافظ ملت ایک عالم ربانی، ایک مرشد طریقت، ایک متبع، ایک خطیب، ایک عظیم اسلامی تعلیم گاہ کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کام کرنے والے سماجی کارکن بھی تھے۔ ان کا رابطہ انسانی طبقات میں سے ہر طبقے سے رہتا تھا اور اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے دوست و دشمن ہر طرح کے لوگ ملتے، اور جو بھی ان سے مل لیتا وہ ان کی صحبت کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہتا۔ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی فرماتے ہیں، حضرت کے رفعت اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ہر کس و ناقص حضرت کا مقرب سمجھتا تھا۔ جو لوگ آپ کی ایذا رسانی میں کسر نہ اٹھاتے، جب ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ تحریر و تصنیف میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتب تحریر فرمائیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: معارف حدیث، ارشاد القرآن، الارشاد، ہندوستان کی سیاست پر ایک مستقل رسالہ ہے، المصباح الجدید، العذاب الشدید، انباء الغیب، فرقہ ناجیہ، فتاوی عزیزیہ، حاشیہ شرح مرقات کے علاوہ اور بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ کے تلامذہ بے شمار ہیں اور ہر ایک آفتاب علم کا درخشندہ ستارہ ہے، جن کی تعداد یقیناً ہزاروں میں ہوگی۔ ان میں سے چند پر اتفاق کرتا ہوں۔ فقیہ اعظم ہندوستان علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ، نائب حافظ ملت علامہ عبدالرؤف بلیاوی، قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ، بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان اعظمی علیہ الرحمہ، خطیب البراہین علامہ صوفی نظام الدین علیہ الرحمہ، ادیب اہل سنت مفتی مجیب الاسلام اعظمی علامہ بدر القادری، خیر الاذکیاء صدر العلماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی، ممتاز الفقہاء سلطان الاساتذہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی بطور خاص ذکر ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا سب سے بڑا کارنامہ الجامعۃ الاشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور جیسی عظیم درسگاہ ہے، جس درسگاہ سے ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ، قراء، علماء، مفتی، مفسر، محدث اور ادیب فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں۔ آپ کو شرف بیعت قبلہ اعلیٰ حضرت مولانا سید صاحب اشرفی میاں کچھوجوی علیہ رحمت و رضوان سے حاصل ہے۔ انہوں نے مرید کر کے خلافت و اجازت سے نوازا۔ حضور حافظ ملت کے استاذ محترم حضرت صدر الشریعہ علامہ امجدی علیہ الرحمہ سے بھی آپ کو خلافت و اجازت حاصل ہے۔ اس طرح آپ اشرفیت و رضویت کے سنگم بن گئے تھے۔ حضور حافظ ملت سے سلسلہ امجدیہ کی توسیع و اشاعت سلسلہ اشرفیہ کی بنسبت زیادہ ہوئی ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان 84 برس کی عمر پا کر 1 جمادی الاخری 1396 ہجری مطابق 31 مئی بروز دوشنبہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی آخری آرام گاہ الجامعۃ الاشرفیہ کے صحن میں قدیم دارالاقامہ کے مغربی جانب اور عزیز المساجد کے شمال میں واقع ہے۔ اللہ تبارک